یہ ارسطوطالس جو تھا، یہ ارسطوطالس یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ یہ بہت ہی بڑا حکمت والا تھا۔ اس کے پاس میں کم و بیش 50 علم تھے، اس نے خود اپنے ذہن سے بنائے تھے 50 علم۔ آج بھی یورپ کے اندر اس کو بہت بڑا حکیم مانا جاتا ہے، بہت بڑا فلسفی تھا یہ ارسطوطالس۔ اور اس کو جو سب سے بڑی اہمیت ملی وہ اس لیے ملی کہ یہ جو تھا وزیر تھا اسکندر کا، سکندر اعظم کا، سکندر اعظم کا، جس نے آدھی دنیا پر فتح حاصل کر لی تھی، جس نے پوری زندگی کبھی کسی سے کوئی یدھ نہیں ہارا۔ اس کا یہ استاد بھی بنا، اور اس کے باپ نے، سکندر کے باپ نے، سکندر کا باپ وہ بھی بادشاہ تھا، تو اس سکندر کو پڑھایا ارسطو کے پاس میں، پھر ارسطو نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ مگر یہ بہت نالائق تھا ارسطو، اس کے عقائد بہت غلط تھے، اس کے عقائد بہت غلط تھے۔ یہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، یہ عذاب قبر کو نہیں مانتا تھا، اور اس کے جو باطل عقائد تھے، یہ بہت ہی زیادہ باطل عقائد رکھنے والا شخص تھا ارسطوطالس، لیکن تھا بہت حکمت والا، حکیم تھا۔ تو یہ کون ہو گیا؟ مدون اول۔ اب جو ہے ہم ساتھ میں آپ کو تاریخ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اب یہ مدون اول رہا خلافت بنو عباسیہ تک، یعنی خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کے بعد میں 30 سال جو چلی، اس کے بعد میں 100 سال 90 سال جو ہے وہ چلی بنو امیہ، اور اس کے بعد میں 500 سال چلی خلافت بنو عباسیہ۔ خلافت بنو عباسیہ میں جو مامون رشید تھا، ہارون رشید کا بیٹا، اس کو بہت شوق تھا، عالموں سے بہت رغبت تھی، اس کے باپ کو بھی رغبت تھی، اس کو بھی رغبت تھی۔ اس نے 3 کروڑ کتابیں اپنی لائبریری میں پوری دنیا سے اکٹھی کروائی تھیں، تو یونان سے اس نے کتابیں منگوائی اور ان کا ٹرانسلیشن عربی میں کروایا۔ تو ایک بہت بڑے اپنے وقت کے حکیم تھے جس کا نام تھا ابو نصر محمد بن ترخان فارابی۔ ابو نصر محمد بن ترخان فارابی، ان کو کہا آپ ایسا کیجئے، مامون نے یہ کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس کا یونانی جو علم ہے منطق، اس کا آپ ٹرانسلیشن کر لیجئے عربی میں۔ تو فارابی نے صرف ٹرانسلیشن نہیں کیا، بلکہ اس میں اور مزید قواعد بنا دیے اپنی طرف سے، اور مزید اس کو سنوارا۔ تو اب یہ کون ہو گئے؟ معلم ثانی ہو گئے۔ اب معلم ثالث کون ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں خلافت بنو عباسیہ کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ہلاکو خان نے بغداد کو تہش نہش کر دیا تھا، بغداد کے اندر خود کی ندیاں بہائی تھیں ہلاکو خان نے۔ تو جب اس نے ہلاکو خان نے تہش نہش کر دیا، لیکن فارابی کا ایک شاگرد تھا ابن سینا، ابو علی سینا، وہ اس نے پوری منطق کی کتابیں اپنے ذہن میں فٹ کر لی تھی، منطق کے قواعد اپنے ذہنوں میں فٹ تھے۔ تو جب بغداد کو تہش نہش کر دیا اور اس کے اندر جو لائبریری تھی اس کو اتنی کتابیں جلائی گئیں، اتنی کتابیں، جب ان کی کتابیں کی راکھ جب دریائے دجلہ میں ڈالی گئی تو پوری دریائے دجلہ کیا ہو گئی تھی؟ کالی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ کالی۔ 3 کروڑ کتابیں تھیں، ہلاکو خان نے سب جلا دی۔ پاگل تھا بہت بڑا، بعد میں اس کے ونشج جو تھے مسلمان ہی ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو ابو علی سینا نے کیا کیا؟ دوبارہ سے ابو علی سینا نے کیا کیا؟ دوبارہ سے اس کو جنم دے دیا۔ تو یہ کون ہو گیا؟ معلم ثالث ہو گیا۔ اور ابو علی سینا کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ الرئیس، شیخ الرئیس کہتے ہیں۔ ابو علی سینا کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ الرئیس۔ اس کی جو ولادت ہوئی 337 میں ہوئی، اور جو وفات ہوئی 427 میں ہوئی ابو علی سینا میں۔ تو اب یہ کیا چیز ہو گئی؟ تاریخ اور مدون۔ مدون اول کون ہوا؟ ارسطوطالس۔ مدون ثانی کون ہوا؟ فارابی۔ اور مدون ثالث کون ہوا؟ ابو علی سینا۔ کون ہوا؟ ابو علی سینا۔ اب جو ہے
ساتھ میں آپ نے تاریخ بھی جان لی، اور جو آخری چیز ہے مقام اور مرتبہ، تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں ساتھ ہی ساتھ میں، یہ علم جو ہے علم منطق، یہ ان علوم میں تو نہیں ہے جو مقصود عالیہ ہے، بلکہ ان علوم میں سے ہے جو مقصود غیر عالیہ ہے، مگر اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو گناؤں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی انسان بنا منطق کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، بنا منطق کے حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، بنا منطق کے قیاس کو نہیں سمجھ سکتا، بنا منطق کے جو سلف صالحین کی کتابیں ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی جو امام رازی کی جو تفسیریں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتا، امام غزالی کی جو تصوف میں کتابیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتا، حجت اللہ البالغہ محدث دہلوی کی کتابیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتا، تو اور امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی کی کتابیں فتاوی رضویہ وہ نہیں سمجھ سکتا بغیر منطق کے۔ تو آپ جب کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے تو ضروری ہے آپ اس علم کو، منطق کو سیکھیں، سمجھے، بہت ہی آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگرچہ یہ مقصود عالیہ نہیں ہے، جس طریقے سے فن نحو جو ہے بہت فائدہ دیتا ہے ہمیں علم تفسیر اور علم فقہ میں، اسی طریقے سے علم منطق بھی ہم کو فائدہ دیتا ہے۔